والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثنا شيخنا وسيدنا مؤسسة الجامعة المعارف القرآن والسنة المفتي سيف الرحمن حفظكم الله تعالى وأكرمكم في الدارين. قال حدثنا شيخنا الشيخ نصير أحمد خان قال حدثنا الشيخ شيخ العرب والعجم حسين أحمد المدني عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود حسن الديوبندي عن الشيخين الجليلين الكريمين شيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي، والشيخ العلامة فقيه العصر رشيد أحمد الجنجوهي، وهما يرويانه عن العارف بالله شيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الإمام الحجة شيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله شيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد بن أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب الحجار عن الشيخ سراج الدين الحسين بن المبارك الحنبلي عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرقسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفلبري عن الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بفروضهم وعلومهم آمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالروية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من بان نفسه وعمل لما بعد الموت، او كما قال عليه الصلاه والسلام. مخدوم مكرم
حضرت مولانا ڈاکٹر محمد منظور نینگل صاحب زیدہ وجہ العالیہ اور اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی قابل قدر علماء کرام اور اسی طرح بہت دور سے تشریف لانے والے ہمارے مسلمان بھائی دوستوں اور عزیز طلباء کرام، آپ حضرات کو معلوم ہے میں کوشش کروں گا، وقت بہت زیادہ تیزی سے جا رہا ہے۔ حضرت دام برکاتہم العالیہ کا چونکہ صبح سے پروگرامات ہیں، مسلسل تقریبی ہے اور ہم پٹالوں میں تو یہ ہے کہ کسی کو آرام نہیں دینا ہے، یہ ہمارے بلوچستان کا ایک حادثہ ہے کہ اکابر کا آرام اور اس کی راحت کو تقریباً ہم خیال نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ادب سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت صبح بھی کل سے مکمل پروگرام، صبح بھی پروگرام کیا اور ابھی یہاں پر تشریف لائے۔ میرے اپنی کوشش رہے گی انشاءاللہ بہت کم وقت میں حضرت کو میں آپ اور حضرت کے درمیان میں حائل نہیں بنوں گا، کیونکہ مشورہ یہی ہوا ہے ساتھیوں سے اور ہمارا ترتیب ہے کہ ختم بخاری میرے ذمہ لگایا ہے، اس کے اہم تو یقیناً نہیں ہے، لیکن مشورے کو ماننے میں خیر ہوتا ہے۔ اور آپ حضرات کو چند ایسی اہم ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ وہ ہم اور آپ سب کو سمجھ میں بھی آئے اور دل میں اترنے والے بن جائے۔ اس کے بعد حضرت نے اس جان سے جانے کے بعد 2-3 اور بھی پروگرام کرنے ہیں، کیونکہ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ختم بخاری یہ جامع معرف قرآن و سنت آپ کے سامنے ہیں، تقریباً 2000 سے اور ٹوٹا پھوٹا محنت کر کے اپنے حضرات اکابر کے حکم سے ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ الحمدللہ اس وقت مختصر سے عرصے میں حفظ العقل سے لے کر کے شروع کیا اور ابھی الحمدللہ یہ 3را سال ہے۔ تمام درجات نفاق کے جتنے بھی درجات ہے 8 سال تک، پھر قرات کی نظام اور حفظ ناظرہ اور تمام دینی اور اسلامی اور عصری علوم کا امتزاج کے ساتھ طلباء کو اپنے حسب توفیق ہم کوشش کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اور آخری سال دورہ حدیث شریف کا ہوتا ہے اور اس میں تمام احادیث مبارکہ سیاست مشہور کتابیں احادیث کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام گفتگو مبارک، آپ کے اقوال، آپ کے افعال وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ طلباء کو پڑھایا جاتا ہے، پوری سیرت ہوتا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم اور عظیم کتاب جو کتاب اللہ کے بعد بخاری شریف ہے، وہ بھی اول سے لے کر آخر تک باقاعدہ تفصیلات سے پڑھا جاتا ہے۔ تو آخری حدیث جو آپ کے سامنے ابھی سنایا گیا، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے اور ترتیب اکابر سے یہ چلا آ رہا ہے کہ بخاری شریف پڑھنے کے بعد ہمارے جو طلباء ہے 8 سال 7 سال 10 سال 12 سال محنت کے بعد ایک خاص موقع بھی ان کے اندر استعداد ہو جاتا ہے علم دین کی پڑھنے اور پڑھانے کا اور ایک راستے پہ چلنے کا۔ تو اس اعتبار سے تاکہ آگے جا کر امت میں خدمت کر سکے اور ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کو وصیتیں اور نصیحتیں کرتے ہیں آخری، چونکہ 8 سال اس طلباء نے پڑھا ہے، اب ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی آپ کے سامنے۔ عوام کو اس میں عرض کرتا ہوں تاکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم کر رہے ہیں، مولوی لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ باتیں ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ ہم یہ جتنے علماء ہیں مدارس ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں، اور بدنام تو ویسے بھی بدبختوں کی وجہ سے مدارس بدنام ہیں اور مدارس کی کارگزاری بدنام ہے، کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، نہ ہمیں ان سے ہی توقع ہے، دشمن سے ہی توقع رکھنا چاہیے، دشمن سے لڈو کھلانے کا توقع نہیں ہوتا ہے، دشمن یہی کرے گا، لیکن ہم اپنی کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سادہ لوگ جو مسلمان ہیں اور ان مسلمانوں کی جذبات ہوتے ہیں، ان کے ایمان بچانا اور ان کے محنتیں یہ برابر آ جائے اور حوصلہ افزائی کے طور پر قرآن مجید کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو،
ظلم اور گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تو اس حوالے سے، اس آیات کے مفہوم کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ ان دنوں میں مختلف جگہوں میں علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور آپ کے بچوں پر سربندی کرتے ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں۔ تو اس سال الحمدللہ آپ کے اس جامعے میں الحمدللہ یہ تیسرا سال ہے، دعوی حدیث کے 12 طالب علم ہیں اور 30 کے قریب تقریباً قرآن حضرات ہیں اور 15-12 کے قریب حافظ قرآن ہیں۔ الحمدللہ جید قاری اور حافظ قرآن اور علماء ہم تیار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے وہ کام ہے جس کے بارے میں آپ حضرات کو سوشل میڈیا اور دوسری میڈیا کی وجہ سے باطل آپ کے ذہن میں زہر بھرتے ہیں اور کوشش یہ کیا جائے بعد کوئی واقع آ جائے تو اس کو لے کر کے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کہ مدارس کے مولوی یہ کرتے ہیں، گاڑی والے یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ سارے بکواسات کرتے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستوں، ان سے ہمیں کوئی کیا نہیں ہے، آپ حضرات کو ہم اپنا کارگزاری دکھانا چاہتے ہیں۔ نہ یہ کوئی فرض ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی کیا ہے، یہ کاربندی کی تفصیل اکابر سے چلا آ رہا ہے، لیکن یہ ایک قسم کا حوصلہ افزائی ہے کہ ان طلباء کی جنہوں نے 8 سال تک کی محنت کی ہے اور انشاءاللہ آگے ہماری امید ہے کہ اگر یہ اساتذہ کی نصائح پر اور ان کی وصیتوں کے مطابق محنت کرتے رہے اور چلتے رہے، ایک دن انشاءاللہ یہ ایک بہت اہم ذمہ داری کو آپ تک اسلام اور دین کے اہم احکام اور صحیح تشخص اسلام کا یہ امت تک پہنچاتے رہیں گے۔ اور یہ اسی طرح سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبی مبارک میں اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہے، ابھی بھی صفہ آپ گئے ہیں جو حضرات حرمین شریف کر کے آئے ہیں، اللہ سب کو نصیب فرما دے۔ تو اس کے بعد وہ اصحاب صفہ یہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم جو صحابہ تھے وہ جہاد پر بھی جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تزکیہ نفس بھی کرتے تھے، اسلام بھی کرتے تھے اور حدیث بھی پڑھتے تھے، احکام بھی، قرآن بھی، اور یہ سب علم تو لگا ہوتے تھے۔ اس زمانے میں مدرسے تو وہ شکل تھا، تو زمانے کی دوری کی وجہ سے تو شکل تو بدلتا رہتا ہے، لیکن مقصد وہی تعلیم و تعلم ہے۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور کا حکم ہے اور یہ بھی فرمایا انما بعثت معلما کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تو ان کو قرآن سکھانا اور حدیث سکھانا، اسلام اور احکام سکھانا یہ میرے ذمہ داری حضور فرماتے۔ تو یہ پورا مسلسل وہاں سے یہ تسلسل چلا رہا ہے۔ تو آج یہ میرے محترم دوستوں آپ کے سامنے بخاری شریف کا یہ حدیث پڑھا گیا ہے، یہ آخری حدیث ہے۔ یہ بخاری شریف اس پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے، یاد رکھیں اس پر اتفاق ہے کہ بخاری شریف میں جتنے بھی روایت کرنے والے راوی ہیں، یعنی حضور سے لے کر کے ہم اور آپ تک ابھی جو سنایا گیا ہے، یہ پورا سنت پڑھا گیا، یہاں سے مجھے میرے استاد کو استاد نے اس طرح کرتے کرتے آپ 27 سے 28 واضح بنتے ہیں، تو مختلف کیا ہے اس بات سے پورا دین، یہ حدیث، یہ سیرت، یہ نماز، یہ صرف نبی ہے، یہ ایسا نہیں۔ الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا ہم اور آپ کو کہ ہم اور آپ کو اسلام کے ساتھ جڑا گیا، ایمان کے عظیم نعمت سے نوازا گیا۔ یہ وہ دین اور وہ شریعت ہے کہ جو آسمانوں سے لے کر لوح محفوظ سے لے کر اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور سے سینہ بہ سینہ، زبان بہ زبان اور زبان سے قولاً فعلاً تقریراً، یہ سارا کا سارا دین و سیرت یہ صحابہ نے لیا، صحابہ کرام نے، پھر تابعین ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے شاگردوں سے ان کے شاگردوں نے، اس طرح یہ 1400 سال کے سلسلے میں پورا سلسلہ یہ پورا دین کا اس طرح اللہ پاک نے زندہ رکھا ہے اور یہ قیامت تک چلے گا انشاءاللہ۔ اور اس میں کہیں پر بھی کوئی سکر، کوئی کمی، کوئی کوتاہی یہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ کوتاہی اگر ہے جو اسلام کے نام کو بدنام کرنے کو ہمارے آپ کے اعمال ہیں، اعمال میں کمی کی وجہ سے ہم اور آپ یہ اسلام کو تو بدنام کر سکتے، لیکن خود ذات اسلام، ذات شریعت دین جو ہے اس میں ایک بال برابر بھی اس میں نہ کمی ہے، نہ کوتاہی ہے، نہ اس میں کسی قسم کی حکم ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی آسمانی شریعت ہے اور یہ انشاءاللہ قیامت تک جائے گا۔ اور اس کے مخالف میں، اس کے مقابل میں حق کو پہچاننے کے لیے باطل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر باطل نہ ہو تو حق کو کوئی پہچان نہیں سکتا، اور جب پہچانیں گے نہیں تو قدر نہیں کریں گے، جب قدر نہیں ہوگا اس پہ قربانی نہیں کریں گے، آپ مجاہدہ نہیں کر سکتے ہیں اور اس حق کو سینے سے نہیں لگائیں گے، اور جب تک حق کو سینے سے لگاؤ گے نہیں تو اللہ کی یاد کامیابی نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب بھی دنیا میں اللہ نے حق کو بھیجا اور اسلام دین کو بھیجا، اس کے مقابل میں اللہ نے کفر کو پیدا کیا، باطل کو پیدا کیا، منافقین کو پیدا کیا، تاکہ پتہ چل جائے
کہ یہ اللہ کے باغی، یہ منافقین ہیں، اور یہ کیا ہے اسلام کے کیا ہے باغی ہے، اور یہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، ان کا فرق ہو جائے۔ اگر دن نہ ہو تو رات کا پتہ نہیں چلے گا، اگر رات نہ ہو تو دن کا پتہ نہیں چلے گا۔ روشنی اور اندھیرا یہ آپس میں مقابل ہے۔ خوشی نہ ہو تو غم کا احساس نہیں ہوگا، غم نہ ہو تو خوشی کا احساس نہیں ہوگا۔ اسی لیے راحت اور عزت ذلت یہ ساری دنیا میں متضاد چیزیں ہیں، ہر چیز اپنی ضد پہ جان۔ اسی طرح اللہ پاک نے اس حق کو کیا ہے برسر اقتدار لانے کے لیے اور حق کے اوپر قربانی دینے کے لیے باطل کو سامنے پیدا کیا۔ تو لہٰذا اس سے کوئی یہ تو اللہ کے نظام میں چلے گا، لیکن خوش قسمت ہے وہ لوگ، خوش قسمت ہے وہ انسان، وہ نفوس جن کو اللہ پاک نے حق کے ساتھ جوڑ کر کے ان کو پیدا کیا۔ یہ خوش قسمت لوگ ہیں، یہ سب ہیں جس میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم اور آپ اس وقت اس بات پر اللہ کے دل کے گہرائیوں سے اور زبان سے شکر ادا کریں کہ کریم رب نے بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی تڑپ اور بغیر کسی مانگنے کے، بغیر کسی قیمت ادا کرنے کے، اللہ پاک نے محض اپنے فضل کرم سے اور صحابہ کرام کی اس عظیم قربانیوں کی برکت سے ہم اور آپ کو بھی ان کی سلسلے کڑی میں اسی سلسلے میں ہمیں پرویا ہے۔ اس پر اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، مختصر سی بات عرض کروں گا کہ یہ سلسلہ چونکہ میں عرض کیا کہ باطل رہے گا تو اس میں باطل اپنا کام کریں گے اور ہم اور آپ انشاءاللہ اپنے کام کرتے رہیں گے۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور کیا مقصد ہم اس بات کا عزم کریں گے، ہر سال ہم اس مجمع میں اور اس طرح مجامع میں ہم یہ عہد دیتے ہیں۔ مسلمانوں، میرے محترم دوستو، اللہ نے ایمان جیسے نعمت سے نوازا اور قرآن جیسے نعمت سے نوازا، بخاری جیسے عظیم اور اس جیسے عظیم علماء کی یہ کیا ہے سائے سے ان کے جھنڈے تلے جانے سے اللہ نے پاک نے ہم اور آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم اور آپ نے اس کی قدردانی نہیں کی اور اس کو معمولی سمجھا یا اس کے اوپر فکرے کسے یا ان کے باطل کے کہنے میں آ کر ان کی بیادبی کی یا ان پر کوئی قربانی نہیں کیا، خدا کی قسم اللہ پاک یہ نعمت ہم اور آپ سے چھین لیں گے اور کیا ہے ہم اس کے عہد پہ نہیں رہیں گے۔ اس لیے حضرت مولانا شیخ علی ثانی صاحب نور اللہ مکدو ہمارے قادر علماء نے سے سب نے نام سنا ہوگا، ایک تعلیم کے اندر اس نے خود فرمایا، حضرت اپنے زمانے میں فرما رہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اہل یورپ باطل والے وہ اسلام کی خوبیوں کو دیکھ دیکھ کر، کیونکہ اسلام و شریعت ایک فطری دین ہے، یہ انسان کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا ضمانت والا دین ہے، اس لیے وہ اپنی سوچ سے اسلام پر مطالعہ کر کے وہ اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں، قرآن کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے مسلمان اور یہ جو کیا ہے معمولی کیا ہے جس کے ساتھ دین کا کوئی غم نہیں، برائے نام غیر مسلمان ہے، وہ اسلام پر، قرآن پر، علماء پر، مدارس پر، بخاری شریف پر اس پر اعتراضات کر کر کے وہ اسلام سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے وہ کفر کی سرحد سے شروع ہو کر کے اسلام کی سرحد کے قریب آ رہے ہیں، اور ہم اور آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں بدبختی سے کہ وہ اسلام پر اعتراضات کر کے اسلام کی سرحد سے کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ خطرہ اس بات کے حضرت فرما رہے ہیں، ذرا غور سے سننے کی بات ہے، لمحہ ذکریہ ہے میرے محترم دوستو، خدا نخواستہ دیکھنا یہ ہے، بتانا اس سے چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ خدا نخواستہ ہم اس گروپ میں تو شامل نہیں، اس جماعت میں تو شامل نہیں جو اسلام پر اعتراض کر کے اور کیا ہے اسلام کے بارے سے کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہ ہو کہ اس نعمت کی ناشکری ہم سے ہو جائے، ہمارے آپ کی بے قدری، ہمارے آپ کی بدعملی، ہمارے آپ کی بدعقیدگی اور جاہلیت اور اس چیزوں کی وجہ سے ہم اور آپ اسلام سے اللہ نکال نہ دے، ان کو اللہ پاک اسلام سے نواز دیں گے، ہم اور آپ کو پھر کیا خدا نہ کرتا، اللہ نہ کرے کفر کی طرف نہ جائے۔ اس سے میرے محترم دوستو وہ تب ہو سکتا ہے کہ جب ہم اور آپ اپنی اس نعمت کی قدردانی نہیں کریں گے، ان علماء کی قدردانی نہیں کریں گے، ان حفاظ اور ان عالمی دین کی جو آج ان کی دستار بندی ہو رہی ہے، اور ان کے تمام والدین سے بھی درخواست ہے اپنے بچے کی قدردانی کرو، یہ اللہ نے نعمت دیا ہے، اس کو بچے کو یہ پیسہ نہیں کماتا، اس نے ایمان کی حفاظت والے سامان مہیا کیا، اس نے آپ کے لیے، آپ کے نسلوں کے لیے اپنے جان کی بازی لگا کر انہوں نے وہ کچھ کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم سے آزادی والا راستے پہ قدم اٹھایا ہے۔ اس سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ان علماء کی قدر کرے، ان مدارس کی قدر کرے، اس ملک پاکستان کی قدر کرے۔ پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ اور اسلامی تشخص ہے، اس ملک کے جو سرحدات ہے اس کی حفاظت اور اس کو اسلام کی نام پر سے حاصل کیا گیا ہے، اس لیے ہمارا پاکستان
پاکستان کے ساتھ بس بحیثیت ملک کے نہیں بحیثیت اسلام کے لیے ملک کو حاصل کیا گیا اس حیثیت سے گہرا تعلق ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے محترم دوستو دنیا کی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر کہ مسلمان ملک بھی ایسے ہیں مدارس ایسے ہیں یہ عہد کرو انشاءاللہ یہ مدارس ہمارے ایمان کی ہماری شریعت کے محافظ اور قلعے ہیں. ہم اس کی دفاع کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے اور اس کی جان اور اس کی حفاظت اور دفاع میں ہم اپنی جان مال سب کچھ کو قربان کریں گے انشاءاللہ کریں گے نہیں. اور یہ یاد رکھیں اور دشمن کو ہم یہ سنانا چاہتے ہیں یہ خواب نہ دیکھے کہ پاکستان کو سیکولرزم بنائیں گے یا پاکستان سے مدارس کا خاتمہ کریں گے یا پاکستان سے جہاد کا خاتمہ کریں گے. انشاءاللہ دشمن کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہونے دیں گے. ہمارا یہ عزم ہے کہ صرف پاکستانی ہمارا اسلامی ہمارا ایک گھر ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا گھر ہے. ہم اس کی دفاع انشاءاللہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک کرنا جانتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کی اسلامی تشخص اور اس کے نظریات کو بخاری کی مساجد کی مدارس کی اور ہمارے سرتاج علماؤں کی ہم اس کی حفاظت و دفاع کو ہم جانتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور اس سے ہمارا اگر جان چلی جائے ہم اس کو اپنی شہادت سمجھتے ہیں. تو اس لیے اس کے لیے آپ سب تیار ہیں کہ نہیں؟ اور یہ ہمارا آپ کا فریضہ ہے کہ مدارس کی حفاظت کریں گے اور قیامت تک کریں گے اور موت کے آخری قطرے تک کریں گے. اور ایک بچہ یہ تو کچھ بھی نہیں انشاءاللہ ہمارے مدارس جس نے اتنے حفاظ کو پیدا کر چکا ہے اتنے ہم مجاہدین پیدا کریں گے اتنے محدثین پیدا کریں گے ہم اتنے علماء پیدا کریں گے ہم اتنے پاکستان کی حفاظت کرنے والے ہم سب کو پیدا کریں گے. تو آج یہ میرے محترم دوستو اس کے لیے ہم اور آپ میں نے عرض کیا کہ اس دن ہم تجدید عزم کریں گے انشاءاللہ. تیار ہے کہ نہیں سر؟ اور اس بارے میں مشکور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کے بھی جو میں دل کے ساتھ اس کی گہرائیوں سے رات کے اندروں میں اس سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں ہمارے وہ مسلمان بھائی وہ جنہوں نے جن کی زکاتوں سے یہ صرف یہ طلبا کی نہیں میرے مسلمان محترم بھائیوں آپ کی زکاتوں کی وجہ سے اور آپ کے صدقات کی وجہ سے آپ کے تعاون کی وجہ سے ہم کچھ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو میں مزید مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ میں ہیں انشاءاللہ آپ ہی دنیا علماء کے ساتھ کل قیامت کے اللہ کے سامنے سخرو ہو کر کے جنت میں جائیں گے. جو آپ کے ایک قطرے ایک روپے سے یہ مدارس زندہ ہے یہ علماء ہے اللہ تو ضرور چلائیں گے تمہارے بغیر بھی چلائیں گے. اللہ پاک اپنی دین کی حفاظت میں نہ میرے محتاج نہ آپ کے لیکن شکر ہم اور آپ دونوں اکٹھا کریں گے. کریم اللہ تیرے احسان ہے تیرے کرم ہے کہ تو نے اپنی دین کی حفاظت مجھ جیسے ناکارہ سے بھی لیا اور مجھ جیسے میرے مال سے کیا ہے. اس پر ہم اللہ کے سامنے شکر گزار کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ قرآن مجید کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر گزاری کرو گے اللہ فرماتے ہیں میں مزید بڑھاؤں گا اور اگر کیا ہے ناشکری کیا اللہ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب سخت ہوگا. اور پہلا عذاب یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کا چھین دے گا. تو لہٰذا انشاءاللہ یہ عزم کریں گے ہم آخری دن تک آخر وقت تک مدارس کی دفاع کریں گے مساجد کی دفاع کریں گے علماء کی آلیات کی دفاع کریں گے علماء دیوبند کی دفاع کریں گے اور اس پاکستان کو ہم اسلامی دیوبندی اور حنفی اسٹیٹ بنا کے رہیں گے انشاءاللہ اور اسلامی نظام یہاں پر برپا کر کے رہیں گے انشاءاللہ. اس سب کے لیے تیار انشاءاللہ. جزاکم اللہ. میں مزید وقت نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ بخاری شریف کا یہ جو درس حدیث ہے طلباء کو ہم اپنے وقت پر ہم اس کی پوری تفصیلات بتا چکے ہیں کیونکہ عوامی مجمع زیادہ ہے اس سے اس پہ وقت لگے گا آپ کو سمجھ بھی نہیں آئیں گے آپ تنگ بھی ہو جائیں گے. اس لیے اور حضرت افضل سے انتظار کر رہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے حضرت افضل سے انتظار کرے. یہ چند باتیں میں نے قصدن اس سے کی ایک تو آپ کا عزم آپ کا جذبہ پھر حضرت افضل صاحب برکاتوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ حضرت ہم یہ سب کے لیے ہزار عوام تیار ہے. آپ ہمیں جہاں پر جیسے بھی استعمال فرمانا چاہیں انشاءاللہ دفاع دین کے لیے ہم انشاءاللہ اپنے آخری سال تک تیار رہیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ عجیب شخصیت ہے. اس پر جب انسان بات کرے تو
سے گزر جاتے وقت نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نے ان سے بات کیا ہوگا اور کریں گے. تو یہ ایک عظیم ہستی ہے. اسلام کو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے ایسے نظام بنایا ہے. 1400 سال کے بعد آج بھی اور قیامت تک انشاءاللہ وہ دین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لب مبارک کی جنبش، آپ کی زلفیں، آپ کے انداز، آپ کے کردار، آپ کے قول، آپ کی سب کچھ اللہ پاک نے اس دین اس محدثین کی وجہ سے ثابت کر دیا، محفوظ کر دیا. اور اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے. یہ ان محدثین کے سرمایہ ہے. ان کے سر پر یہ کیا ہے؟ یہ پگڑی باندھا جائے گا. یہ ان کا کیا ہے؟ یہ انعام ہے، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا محنت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا زندگی، آپ کی گفتار، سب کچھ کپڑے تک آپ کیا ہے نبوت سے پہلے نبوت کے بعد یہ پورا محفوظ کر کے ہم اور آپ تک پہنچا دیا. اس سے میرے محترم دوستو اس عظیم نعمت کا، سید کائنات کا آج میں پورے دعوے کے ساتھ دے سکتا ہوں. دنیا کے سارے مذہبی اور کیا مذہبوں کو اور کیا ہے تنظیموں کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، کوئی ایک مذہب بھی اپنے پیشوا کی ایک بات بھی ثابت کر کے دکھائے میں کیا ہے اسلام کو کیا ہے ان کی بات کو قبول کرتا ہوں. لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہودی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کوئی بھی دنیا کا مذہب ہے، کوئی بھی اپنے رہنما کی ایک بات کو بھی ثابت نہیں کر سکتے. یہ واحد جو ہے یہ صرف اسلام کا خاصہ ہے، یہ دین کا خاصہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کا حکم کا تارا اور کیا ہے سروں کا تاج، پوری کائنات کا بادشاہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دن کی پیدائش سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں، کوئی بھی ایسی بات ہے مزاح مبارک فرمائے وہ بھی، اور یہ سب کے سب ثابت ہے. اور الحمدللہ سارے مسلمان اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور قیامت تک کے محفوظ رہے گا. اس کی طرح کیا ہے وہ یہ بخاری شریف یہ احادیث ہے جو علماء پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اس کی وجہ سے محفوظ ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک بات قائم کرتے ہیں اور وہ عنوان دیتے ہیں باب قول اللہ ونظر الموازین القسط، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن میں ترازو میزان کو رکھیں گے تولنے کے لیے. سمجھایا کہ قیامت کے دن سارا مجمع ہوگا، اللہ پاک میدان محشر میں ترازو رکھیں گے. کیسے ترازو؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، یہ جو وہاں اس حالات کے مطابق ہے. قیامت کے وہ حالات جو کیا ہمارے سمجھ سے باہر ہے اس پہ غیر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ پر ترازو رکھیں گے. ترازو رکھنے کی ضرورت اس لیے آئی تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے. سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو سب پتہ ہے کون پاس ہے، کون فیل ہے، کون کس درجے کا ہے. لیکن اللہ پاک چونکہ انتہائی طور پر فضل کرنے والے ہیں ایمان والوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ عدل کریں گے، ان کے ساتھ چھوڑیں گے کہ بھائی یہ تیری نیکیاں ہیں، یہ تیری کیا برائیاں ہیں، اب خود فیصلہ کر لے کہ کس طرف جانا ہے. تو لہٰذا اس لیے تاکہ کسی کی بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے وہ عظیم عدل عظیم انصاف اس دن قائم ہوگا، وہ ساری کائنات اس کو دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جو ہے موازی یعنی کہ میزانوں کو، نیکیوں کا میزان، وہ برائیوں کا میزان، نیکیوں میں مختلف میزان، نمازوں کا، روزوں کا، جہادوں کا، یہ سب کا، اور اسی طرح کفر میں جو میزان ہے یہ سب رکھیں گے گناہوں کا. ہم موازین رکھیں گے قیامت کے دن. اور دوسری بات یہ ہے ہمارا آپ کا عقیدہ ہے وہ ان اعمال بنی آدم کیا ہے کہ بنی آدم کے اعمال جو ہیں اور اسی طرح قول توزن یہ قیامت کے دن تولا جائے گا. جو عمل ہم کرتے ہیں یہ اللہ پاک تولیں گے. بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض کرتے عمل کیسے تولا جائے تو نظر نہیں آتا ہے. تو آج کل بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتا ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. ہوا نظر آتا ہے نہیں آتا ہے، عقل، روح، ہوا، مقصد کیا فرشتے یہ کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن ہم مانتے ہیں انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ پاک ہمارے ان اعمال کو اچھے ہو یا برے ہو اس کو شکر دیں گے، وزن دیں گے. تو لہٰذا وہ سارا ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک سارے اعمال کھولیں گے قیامت کے دن. اور امام مجاہد ایک مفسر بھی ہے وہ کہتے ہیں القسطاس العدل. تو لفظ قسط اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَنَذُرُ مَوَازِينَ الْقِسْطِ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے. یہ لفظ قسط جو ہے یہ انصاف کو کہتے ہیں رومی زبان میں. اور اسی طرح قسط اور یہ مصدر ہے مقسط کا اور یہ عادل کو کہتے ہیں، یعنی جو عادل بادشاہ ہو انصاف کرتا ہو اس کو مقسط کہتے ہیں. اور وہ القاصد ایک اور لفظ ہے، عربی بہت زبردست زبان ہے، اس کے معاملے ایک زیر زبر کے ساتھ اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے. یہی لفظ قاصد اگر آ جائے تو اس کا معنی ہے جابر یعنی ظالم. تو تھوڑا سا فرق ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان ہمارا بہت اہم زبان ہے، اسلامی دینی قرآن اور جنت کی زبان. عربی سے اس سے محبت رکھو عربی سے کہ اسلام کا زبان ہے، قرآن کا ہے اور اہل جنت کا ہے. تو یہاں عربی کے بارے میں بتا دیا کہ کتنا فرق آتا ہے معمولی زیر زبر سے اس کا معنی یہ کے بعد دیگر آتا ہے.
یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حدثنا ہمیں بیان کیا سند آپ نے سن لیا یہاں سے لے کر کے مجھ سے لے کر کے میرے استاد سے لے کے شاگرد اور آخر تک امام بخاری کی شاگرد تک امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا احمد بن اشعاب میرے استاد نے مجھ کو بیان کیا جس کا نام احمد ابن اشعاب ہے باپ کا نام اشعاب ہے وہ احمد ابن اشعاب جو امام بخاری کا استاد ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کے محمد ابن فضیل ہے اور پھر وہ کہتے ہیں وہ نقل کرتے ہیں عمار بن قعقاع سے وہ اس کے استاد ہے پھر عمار بن قعقاع وہ اپنے استاد ابی زرعہ سے نقل کرتے ہیں یہ تابعی ہے یہ صرف امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی آپ نے نام سنا ہوگا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے کیا نقل کی یہ وہ طالب علم حضور کا یہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے علم کے حصول میں اتنی تکلیفیں آئی کہ کیا بعض مرتبہ میں دودھ کی وجہ سے گر جاتا تھا اور لوگ کہتے ہیں اس کو مرغی کا دورہ ہو گیا وہ کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی مرغی کا دورہ نہیں تھا بلکہ میں دودھ کی وجہ سے گر جاتا تھا اور لیکن حضور کی حدیث کو لیتا تھا یہ طالب علم تھا یہ سب سے زیادہ اللہ پاک نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ مقام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور احادیث مبارکہ سب انہوں نے سب سے زیادہ نقل کی اب وہ حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں تشریف کے ساتھ جزاک اللہ بات سنیں اطمینان کے ساتھ حضرت کا بیان ہونے والا ہے کوئی بھی ساتھ نہ جائے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بہت اہم حدیث ہے آخری حدیث ہے امام بخاری کی آپ حضرات بھی پڑھے میں اپنے طلباء کو اجازت دیتے ہیں علماء کو اپنی سند سے اور آپ حضرات بھی پڑھے آپ علماء کی مجلس میں بیٹھے ہیں یہ حدیث کی مجلس ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے یہ حضرت ابو ہریرہ کی مجلس ہے اس سے آپ حضرات کے درخواست ہے انتہائی دل کی گہرائی سے یہ لمحہ اپنے لیے سعادت سمجھے اور شکر کے انداز کے ساتھ کہ تیرے کرم میں کریم اللہ مجھے 1400 سال کے بعد صحابہ کی مجلس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا موقع مل گیا اس سے ادب عظمت کے ساتھ اور دل کے گہرائیوں کے ساتھ شکر کے ساتھ سننے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ کے الفاظ انشاءاللہ ادا کریں گے آپ اپنی زبان سے حضور کے الفاظ کو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم حضور فرماتے ہیں دو ایسے کلمے تو جو ہے تو جو ہے بھائی باقی تو نہیں بیٹھے ساتھی جزاک اللہ حضور فرماتے ہیں دو کلمات ہیں دو باتیں ہیں دو آسان سی باتیں کیسے کلمات ہے حبیبتان الی الرحمن اللہ جل شانہ کو وہ کلمات بہت زیادہ محبوب یعنی اللہ کو جو کلمات محبوب ہو کیا خیال ہے ایک آدمی کی باتیں آپ کو پسند ہو وہ آدمی آپ کو پسند نہ ہو یہ جو ہو سکتا ہے حضرت ڈاکٹر صاحب سے آپ سب محبت کرتے کہ نہیں کرتے کیوں کرتے کیونکہ حضرت ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے آپ کو محبت ہے کہ ابھی کے بعد ماشاء اللہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے استقبال کے سب کھڑے ہو گئے تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کی باتوں سے محبت ہے اس کی ذات سے بھی محبت ہے اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اللہ پاک حضور فرماتے اللہ پاک کو دو کلمات سے محبت ہے جو بھی آدمی یہ نہیں فرمایا کہ وہ کلمات تو کیا ہے فلان آدمی کہہ دے نہیں قیامت تک جو بھی مسلمان جو بھی حضور کو امتی یہ کلمات اسی عقیدے کے ساتھ اسی عقیدت اور اسی جذبے کے ساتھ اسی احساس کے ساتھ یہ کلمات بولیں گے اللہ کو یہ کلمات پسند ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کلمات کے کہنے والے اخلاص ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو پڑھیں گے انشاءاللہ یہ کلمات اللہ کے محبوب بنو گے کہ نہیں انشاءاللہ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ کلمات یہاں یہ سوال ہو سکتا تھا کہ جب اللہ کو پسند ہے تو شاید پورا قرآن ختم کرنا پڑے لمبا چوڑا ہوں گے یا بہت لمبے چوڑے کلمات ہوں گے ہم آزاد نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا نہیں میرے امت کے بہت آسانی ہے خفیفتان علی اللسان میرے امت کی زبان پر اللہ نے آسان کر دیا ہے بہت زبردست کلمات ہے اللہ کو محبوب بھی ہے اور اگر کوئی پڑھنا چاہے کوئی مشکل نہیں کوئی مرد عورت بوڑھی عورت جوان اور بچے اور بوڑھے ان پڑھ جائے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے عجیب اللہ کی یہ دین کی عظمت ہے کہ اللہ نے دین کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ 8 سال والا طالب علم بھی پڑھیں گے اور آپ نے 1 سال بھی نہیں لگائے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اپنی اخلاص کی وجہ سے اور اس عقیدے کی وجہ اسی مقام کے مالک ہو جائیں گے جس مقام کے طالب علم اس کے مالک تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کے لیے فرماتے خفیفتان علی اللسان یہ زبان پر بہت آسان ہے اور پھر اس کے بعد پھر کیا ہے قیامت میں کیا ملے گا انعام کو دیکھو تو جو ہے بھائی فرماتا ہے ثقیلتان علی المیزان کی میزان میں یہ بہت وزنی ہے جب قیامت کے دن اللہ پاک ہمارا آپ کا عقیدہ ہے ہر آدمی کا عمل اللہ پاک تولیں گے اور اس کے مطابق اللہ پاک اس کا اجر دیں گے تو یہ وہ کلمات ہے کہ اللہ کو محبوب بھی ہے زبان پر
اور کل قیامت میں ثقیلتان فی المیزان، میزان میں کتنا وزنی ہوں گے، آپ حیران ہو جائیں گے یار یہ تو ایک منٹ بھی نہیں لگا. اللہ کو اس کلمات کی اتنی محبت ہے پھر اس کو اجر سے دیکھیں گے. کل قیامت کو ہم اور آپ سب افسوس کریں گے کاش فلان وقت میں اس موبائل دیکھتا رہا، فلان وقت میں جو غیبت کرتا رہا، جو فلان فضول بکواس کرتا ہے. اس سے تو بہتر یہ تھا کہ میں نے ایک بخاری کے خط میں نے ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ پڑھے تھے، اللہ نے اتنا اجر دے دیا. کاش میں پوری زندگی اسی کو پڑھتا رہا تو کتنا ملے گا. یہ سارا افسوس کریں گے. یہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے. تو وہ کون سے کلمات ہیں میں ابھی ادا کروں گا اور یہ سارا ہمارا سبق ہے. ہم اپنے حضرت ڈاکٹر صاحب کو سناتے ہیں، ہمارے محترم مخدوم ہیں، ہمارے اساتذہ میں سے، اس لیے ہم ان کو سنائیں گے. حضرت جو غلطی ہو انشاءاللہ ہم اپنی غلطی کی اصلاح کے لیے مکمل تیار ہیں. تو آپ بھی پڑھیں گے، ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ حدیث پر عمل ہو جائے اور کم سے کم 1-2 مرتبہ ادا کریں گے تو کل قیامت میں کسی جماعت میں ہم بھی شامل ہو جائیں. تو پڑھیں گے شوق سے سارے. تو فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھو آپ نے 3 مرتبہ کلمات پر 1 منٹ بھی نہیں گزرا. 1 منٹ گزرا نہیں گزرا. کوئی تکلیف پہنچی نہیں پہنچی. زبان میں مثبت آیا نہیں، لیکن دل کی گہرائی سے اخلاص کے ساتھ پڑھے گئے. چلو اسی پر چھپا کے اتفاق کرے نماز وغیرہ چھوٹ جائے. مفتی صاحب نے کہا 2 کلمات کافی ہے. ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھنا ہے اور یہ کلمات بھی پڑھنی ہے. اور اس کلمات کے پھر میں ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ دیا جائے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے دین کو اتنا آسان کر دیا ہم سب کے لیے. سبحان اللہ وبحمدہ. پاک ہے وہ رب، پاک ہے وہ رب جو کہ اس کے ان کے ساتھ میں بات کرے. اللہ پاک میں کوئی عیب نہیں. اور یہ سبحان اللہ کہنے کا معنی کیا ہے؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اے میرے بندے تم جو جتنے سبحان اللہ ہمارے کہنے کا اللہ پاک تو بات نہیں ہوگا. اللہ تو پہلے سے پاک ہے، آگے کے لیے اللہ پہلے سے پاک ہے. پھر ہمیں کیوں سبحان اللہ کہنے کا حکم دیا گیا کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو؟ اللہ کی پاکی کی بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت یہ ہے سب کو پتہ ہے سارے کائنات کو اللہ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے. لیکن اے میرے بندے جب تم میرے پاکی بیان کرے گا، میرے پاکی بیان کرنے کا فضیلت آپ کو یہ ملے گا کہ میں تجھ کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں. اس لیے اس نیت کے ساتھ پڑھو اور اس ارادے کے ساتھ جتنے دل کی گہرائی سے ہم کتنے گناہگار ہیں ہر ایک کو پتہ ہے ہم کیا ہے کتنے گناہگار ہیں. تو لہٰذا گناہگار کے لیے اللہ کی اس عظیم تصویرات سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں. سبحان اللہ کہتے رہو اور اللہ سے اپنی بخشش کرتے رہو. اللہ کے ذات پاک ہے، پھر ذات کی پاکی کی برکت سے میں بیان کرتا ہوں میرے گناہوں کو بھی پاک کر دے. تو کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حمد کے ساتھ. وہ سبحان اللہ العظیم. پاک ہے وہ رب جو کتنا عظیم ہے، جس کی عظمت کو کوئی امتحان نہیں، اللہ کی ذات و صفات کو کوئی امتحان نہیں. اس سے میرے محترم دوستوں کوشش یہ کرے، خواتین سے بھی درخواست ہے، عورتیں بھی سن رہی ان سے بھی اور آج سے بھی درخواست ہے، اپنے گھر میں باقاعدہ اس کا مشن بناؤ. اور گھر میں جو آج کی مصیبتیں ہیں، جادو ٹوٹے ٹوٹے یہ سب اس لیے کہ ہمارے گھر سنت کے کلمات سے خالی ہے اور حضور کی اس بتائے نورانی کلمات سے خالی ہے. اس سے گھروں میں مصیبتیں آ رہی. اپنے گھروں کو پاک کرنا ہو جادو سے، سحر سے، ہر قسم سے. اس سے بہتر یہ ہے فارسی کا مقولہ ہے خانہ خالی راتوں میں گرت. خالی گھر خالی جگہ وہ جنات اس میں آتے ہیں، شیطان آتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ کی دعائیں ہیں. تو اپنے گھر میں بجائے موبائل کے دیکھنے کے، بجائے مسلمات کے ان کلمات کا گٹھلیاں بچاؤ، درشید پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، استغفار پڑھو اور یہ بخاری شریف کے حدیث پڑھو اور روزانہ اس کا ذکر کرو. انشاءاللہ پھر اپنے گھر میں برکتوں کو بھی دیکھو گے، اپنی زندگی میں تبدیلی آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں حضرت ڈاکٹر صاحب سے معذرت چاہتا ہوں جو حضرت نے ہمارے کڑوے فیصلے باتیں سن لی. میں اس سے بہت ہی دل سے معذرت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا